صدیق کی گود میں چاند اتر رہا ہے اور دیکھا کہ اس چاند کی روشنی پورے مکہ والوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ جناب ابو بکر صدیق اٹھے، اٹھنے کے بعد میں پتہ لگایا تو ایک راہب تھا، راہب بولتے تھے کہ راستے میں کہیں جھوپڑی بنا لی تو وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو جناب ابو بکر صدیق گئے، جانے کے بعد میں جب اس کے دروازے پہ پہنچے، اس نے دروازہ کھولا تو جیسے ہی ابو بکر صدیق کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں پہلی ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات میں راہب نے کہا کہ آپ کا نام ابو بکر ہے۔ جناب ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے کہ میری تو آپ سے پہلی ملاقات ہے، مجھے کیسے جانتے ہو؟ کہا اتنا ہی نہیں، تمہاری جو ناف ہے، ناف کے ٹھیک تھوڑا سا نیچے آپ کے ایک تل ہے۔ جناب ابو بکر صدیق بولے نہ میں آپ کو کبھی جانتا، نہ آپ نے مجھے کبھی دیکھا، اور میرا نام بتا رہے ہو، کہا نام ہی نہیں، تم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو۔ جناب ابو بکر صدیق دنگ رہ گئے کہ میری پہچان یہ بتا رہا ہے، اور اس کی عمر معلوم ہے کتنی تھی؟ 390 سال۔ اس راہب کی جو عمر تھی وہ 390 سال اس راہب کی عمر، اور وہ راہب بتا رہا ہے تمہاری ناف پر ایک تل ہے، تمہارا نام ابو بکر ہے، تمہارا لقب صدیق ہوگا، تم قبیلہ قریش سے ہو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا کرتا اٹھایا، اپنا جبہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں دیکھا تو تل موجود تھا۔ کہا یہ بھی سچ ہے؟ کہا کہ یہاں کس لیے آئے ہو مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ جناب ابو بکر صدیق اور حیرت میں ہوئے کہ خواب میں نے دیکھا ہے اور خواب دیکھ کر کے آیا ہوں، اسے معلوم ہے۔ راہب سے کہا کہ بتاؤ، کہا بتانا کچھ نہیں ہے، سیدھے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور سیدھے مکہ چلے جاؤ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جاؤ مکہ میں ایک اللہ کا رسول آیا ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ سنو، سب سے پہلے اس کے اوپر مردوں میں تم ایمان لے کر کے آؤ گے۔ جاؤ مکہ چلے جاؤ، اور جانے کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اور سنو، جس رسول کے پاس میں تم جا رہے ہو، اب ذرا میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے تمہاری پہچان کیسے ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ میری پہچان کیسے ہے؟ کہا ایسے ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ توریت کتاب میں تمہارا ذکر بیان ہے، توریت کتاب میں تمہارا ذکر ہے، اور اس میں تمہارا نام ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ جناب ابو بکر صدیق جب چلنے لگے نا تو راہب نے کہا کہ میں اسی انتظار میں تھا، اور سنو میں جانے کے لائق نہیں ہوں، میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، 390 سال کی عمر، کہا کہ میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، تم جاؤ، اور جانے کے بعد میں یہ گواہی میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور جاؤ اللہ کے رسول سے جا کر کے میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ وہ 390 سال سے وہ راہب تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور اس نے آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اپنا جو ساز و سامان تھا وہیں پر فروخت کر دیا، اور فروخت کرنے کے بعد میں مکہ چل دیے۔ جیسے آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ میں عجیب حال ہے، عجیب حال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں سب کے سب، یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے سچے تھے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا تو پورا حالات بدل گئے ہیں، اب تک جو ہمارے خدا سچے تھے اب یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا بتا رہے ہیں،
یہ پورا ماحول بگڑا ہوا مکہ میں چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل کے پیٹ میں درد ہو گیا اور ابو جہل جو ہے تر بترنا ہو گیا اور سوچنے لگا یہ محمد تو میرا بھتیجا ہے, یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو میرا بھتیجا ہے, یہ رسول کیسے ہو گیا ہے. ابو جہل کا جو اصلی نام تھا, اس کا اصلی نام تھا عمرو بن حشام. ابو جہل کا جو اصلی نام تھا وہ عمرو بن حشام اس کا نام تھا. لیکن نبی سے جب بغاوت کی تو ابو جہل جاہلوں کا باپ بن گیا. مکہ میں جناب ابو بکر صدیق جب داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد میں رات ہو گئی تھی. آپ جا کر کے آرام کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک پہاڑی پر بیٹھے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. جیسے آپ نزدیک گئے, نزدیک جانے کے بعد میں حضور کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق دوست بھی تھے, پہلے دوست بھی تھے. اب جب آئے میرے حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں فرمایا ابو بکر میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں سارا معاملہ صحیح ہے لیکن نبی ہونے کے لیے کوئی معجزہ تو چاہیے, نبی ہونے کے لیے کوئی معجزہ تو چاہیے. اب حضور تو مکہ میں ہے, خواب ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے, تعبیر راہب نے بتائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب بتا دوں, خواب میں جو چاند دیکھا ہے وہ چاند بتا دوں, خواب میں جن گھروں میں وہ روشنی پھیلی ہے وہ روشنی بتا دوں, یا راہب کی جو عمر ہے وہ عمر بتا دوں. جب اتنا سنا قدموں میں گر گئے اور قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سیٹی کم کرو اس کی. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جناب ابو بکر صدیق جب ایمان لے آئے نا, تو ایمان لانے کے بعد میں ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی. ابو جہل کے جو ابو جہل تھا, ابو جہل کے ایک دوست تھے جن کا نام بتایا جاتا ہے حبیب یمنی. کیا بولو, حبیب یمنی. وہ بہت بڑے حکیم تھے. تو ابو جہل نے ان کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد میں خط میں لکھا اے میرے دوست میں بہت بڑے پریشانی میں ہوں, جلد سے جلد مکہ آ جاؤ. حبیب یمنی نے جب خط پڑھا, خط دیکھا, خط دیکھنے کے بعد میں حبیب یمنی نے ترنت اپنے دوست کی محبت میں مکہ چل دیے. جب مکہ آئے تو ابو جہل باہر انتظار کر رہا تھا. ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق ایمان لے آئے ہیں. یہ برداشت نہیں ہوا. جب یہ برداشت نہ ہوا حبیب یمنی کو بلایا اور بلانے کے بعد نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. حبیب یمنی نے کہا کہ بتاؤ کیا ضروری بات کرنی ہے. ابو جہل نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے اور اس نے ابھی ابھی اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتایا ہے, اس کے دماغ کا سنتولن ٹھیک نہیں ہے, شاید کہ اس کی طبیعت خراب ہے, اس کو تمہیں ٹھیک کرنا ہے. حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھا دو کہاں ہے. ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں دکھا نہیں سکتا, میں تمہیں دکھا نہیں سکتا. حبیب یمنی نے کہا کہ کیوں نہیں دکھا سکتے, کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. بولیے سبحان اللہ. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اور لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. کہا کہ دکھا نہیں سکتا. دکھا, اگر تم نے دیکھ لیا تو اسی کے ہو جاؤ گے. تو حبیب یمنی نے کہا کہ چلو
دکھا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، ہاتھ کی نس نہیں پکڑوا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں دور سے دیکھوں گا وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے. کہا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں جہاں وہ جاتے ہیں ان کی خوشبو بن جاتی ہے. کتنے تو ان کی خوشبو سے مسلمان ہو گئے، کتنے تو ان کی خوشبو سے مسلمان ہو گئے. اور ابھی ابھی تازہ تازہ ابو بکر صدیق بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حبیب یمنی نے کہا جب ٹھیک کرانا ہے تو دکھانا تو پڑے گا. تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی دعوت کرتا ہوں. ان کی دعوت کرتے ہیں اور تم ان کو دور سے دیکھ لینا، نہ ان کا ہاتھ پکڑنا نہ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا. حبیب یمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیں گے. کہا کہ دعوت دے. جب حضور کو دعوت دی گئی ابو جہل نے دعوت بھیجی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. ابو جہل نے اپنے سارے مکار دوستوں کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد میں ابو جہل نے سب میں یہ میٹنگ کر لی کہ جب حضور آئے، جب یہ محمد آئے تو کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے، سب کو بیٹھے رہنا ہے. تو ان کی توہین ہو جائے گی، ان کی توہین ہو جائے گی. تو حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، سب بیٹھے رہیں گے. حضور کے پاس پیغام گیا. جب حضور کے پاس پیغام گیا تو حضور نے دعوت کو قبول کر لیا. صحابہ کرام نے کہا حضور وہ آپ کا دشمن ہے. کہا میرا نگہبان اللہ ہے، میرا نگہبان اللہ ہے. ٹھیک ہے. حضور جب تشریف لے گئے، ادھر جب حضور چلے ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا. اے جبرائیل آج انہوں نے جو آپس میں مشورہ کیا ہے کہ کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے، جبرائیل کوئی بیٹھا نہ رہ جائے، سب کے سب کھڑے ہو جائیں. اور سب کو کان جو کھڑا نہ ہو اس کا کان پکڑ کے کھڑا کرنا. ادھر سے جبرائیل آ رہے ہیں، ادھر سے حضور جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کسی کو کھڑے نہیں ہونا. اب جب حضور کمرے کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے کھڑا ہو رہا تھا تو ابو جہل کھڑا ہو رہا تھا. اب ابو جہل کے دوست قرآن دیکھے، ارے ہم سے منع کر رہا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا اور سب سے پہلے کھڑا ہو رہا ہے. پتا چلا جو حضور کی تعظیم میں کھڑا ہو وہ حضور سے محبت کرنے والا، اور جو حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو وہ ابو جہل والا. آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے تو بہتوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کر ہی سلام کر دو. ارے جب آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، کہتے ہو نہیں کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا. ابو جہل کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ میں پھر سب کے سب کھڑے ہو گئے. حبیب یمنی نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. بولیے سبحان اللہ. دیکھتے رہ گئے کہ اتنا خوبصورت چہرہ میں نے جہاں میں کبھی نہیں دیکھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈھالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ہم رہے خدایا، تجھے ہم رہے خدایا. اے حضور، یہ جبرائیل کہتے ہیں حضور میں نے آپ کے جیسا دیکھا ہی نہیں. وہ دیکھا ہی کیا ہے، حضور آپ کے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، جنا ہی نہیں ہے کسی ماں نے. تجھے یک میں یک بنایا. تو حبیب یمنی نے جب چہرہ دیکھا تو تکتے رہ گئے.
اور اتنی مہک اتنی خوشبو کے حضور کے ہو گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اور ہم سب کے لیے پیارے رضا اچھے رضا بولے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حبیب یمنی نے جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ اب ابو جہل نے اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا؟ پوچھو دیکھو، تو حبیب یمنی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں کہا کہ میں آپ سے 2 سوال کروں گا۔ حضور نے فرمایا 2 سوال کرو گے؟ کہ ہاں، پہلا سوال میرا ہوگا، جواب آپ کا ہوگا، اور دوسرا سوال بھی آپ کا ہوگا اور جواب بھی آپ کا ہوگا۔ یعنی یہ 2 سوال کرے کہ پہلا سوال تو میرا ہوگا اور دوسرا سوال جو ہوگا وہ سوال بھی آپ کا ہوگا اور جواب بھی آپ کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پوچھو پہلا سوال۔ حبیب یمنی نے فرمایا، عرض کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تو آپ تو سب جادوگر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، تو آسمانوں پہ کوئی جادو نہیں چلتا، تو مجھے آسمان میں جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اب ایک بات بتائیے، چاند دن میں نکلتا ہے کہ رات میں نکلتا ہے؟ ارے کب نکلتا ہے؟ رات میں نکلتا ہے نا، کہ دن میں نکلتا ہے؟ رات میں نکلتا ہے۔ اب دن تھا، حضور نے فرمایا کہ چلو، حبیب یمنی نے کیا کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اب چاند دن میں کہاں سے آئے؟ اب جب سب چلے تو حبیب یمنی ابو جہل سے بولے کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا سوال کیا، کہ کیا کرا؟ کہ میں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اور چاند تو دن میں نکلتا ہی نہیں ہے اور یہ ہم کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابو جہل بولا یار بات تو یہی ہے جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ کر دیا۔ کہا کہ دن میں چاند نکل جائے گا؟ کہ ہاں دن میں چاند نکل جائے گا۔ اللہ، جب گئے تو میرے آقا نے جہاں گئے تو سورج تھا اوپر، دن تھا، دھوپ تھی، میرے آقا نے اشارہ فرمایا، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب اشارہ کیا تو سورج گیا اور چاند نکل آیا۔ یہ آپ سنتے ہو نا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، وہ رات میں نہیں کیے تھے بلکہ دن میں کیے تھے۔ ارے معجزہ تو وہی ہو کہ جسے عقل ماننے سے انکار کر دے۔ اب حبیب یمنی جب سب دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جب سورج